بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے اپنے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، کلوچہ حصار اور کراچہ حصار وہ دو قلعے ہیں جو سب سے پہلے عثمان غازی نے فتح کیے، یعنی عثمان غازی کی جنگی مہمات کی تاریخ میں سب سے پہلے ان کی یہ دو فتوحات تھی۔ ناظرین اکرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اپنے ناظرین سے درخواست ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے کمنٹس میں پلیز یہ مت کہیں کہ کرولش عثمان میں تو ایسے دکھایا گیا ہے، کیونکہ ڈرامہ تاریخ کے حساب سے چلے گا، تاریخ ڈرامے کے حساب سے نہیں چلے گی۔ اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اس ویڈیو کی تیاری میں سامع بن عبداللہ مغلوث کے اٹلس سلطنت عثمانیہ سے مدد لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر علی محمد السلابی کی کتاب سلطنت عثمانیہ بھی اس ویڈیو کے اسکرپٹ کی تیاری میں شامل ہے۔ کراچہ حصار، جسے اردو میں قراجہ حصار کہا جاتا ہے، عثمان غازی سے پہلے ارطغرل غازی نے فتح کیا، اور سلجوقی سلطنت کے حوالے سے چونکہ دیرلش ارطغرل اور کرولش عثمان میں کئی سال کا گیپ ہے، اس لیے یہ نہیں دکھایا گیا کہ سلجوق سلطنت سے یہ قلعہ چھن گیا تھا اور بازنطینی سلطنت کے ہاتھوں میں آ گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ قلعے کے کمانڈر کیلینوز نے سلجوقوں سے بغاوت کی اور آیا نیکولا کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا۔ یہ قلعہ دریائے اکارچائی کے کنارے واقع تھا، اور ترکی زبان میں کرا حصار کے معنی ہے سیاہ قلعہ۔ کلوچہ حصار اور کراچہ حصار جیسے قلعے اناتولیا میں 7ویں اور 8ویں صدی میں بازنطینی دور میں فوجی شہروں کے طور پر بنائے گئے، اور یہ قلعے 8ویں صدی سے ہی عربوں اور ایرانیوں کے حملوں کے زد میں رہے، مگر 11ویں اور 12ویں صدی کے دوران ان پر سلجوقوں نے قبضہ کر لیا، اور 13ویں اور 14ویں صدی تک اناتولیا کے اکثر علاقوں پر ترکمان قابض تھے، اور صرف 2 جگہیں ایسی تھیں جہاں بازنطینیوں کا قبضہ تھا، ایک تو استنبول اور دوسرا بتینیا۔ مگر یہ بات طے ہے کہ یہ 2 قلعے اور اس قسم کے بہت سے قلعے بازنطینیوں نے 2 شہنشاہوں میخائیل ہشتم اور ایندرونیکوس دوم کے دور میں بتینیا کے علاقے میں ترکوں کی یلغار روکنے کے لیے بنائے، مگر یہ قلعہ بدیاں عثمانی حملوں کے سامنے بے فائدہ تھیں، کیونکہ اس علاقے کی 2 بڑی سلطنتیں یعنی سلجوقی سلطنت اور بازنطینی سلطنت دونوں اپنے زوال کی آخری حد تک پہنچ چکی تھیں۔ سلجوقی سلطنت کو تاتاری یلغار کا سامنا تھا، جبکہ بازنطینی سلطنت کو لاطینی حملوں کا سامنا تھا، جس نے اینازول میں سیاسی اور عسکری خلا پیدا کیا، اور اس خلا کو عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پورا کیا۔ اور کلوچہ حصار قلعہ عثمان غازی نے اپنے بھتیجے بے ہوجہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے رات کے اندھیرے میں ایک چھاپہ مار کارروائی کے نتیجے میں فتح کیا۔ یہ قلعہ سوت اور ایناگول کے درمیان امیر داغ نامی پہاڑ پر واقع تھا۔ بے ہوجہ کی شہادت اور ارمنی بیلی کی جنگ پر میری 2 ویڈیوز موجود ہیں، اور آئی بٹن کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں ان کے لنکس آپ کو مل جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کراچہ حصار قلعے کی فتح کے بارے میں۔ ناظرین اکرام، کلوچہ حصار قلعے کی فتح نے ایناگول کے بازنطینی حاکم آیا نیکولا کو بھڑکا دیا، اور اس نے کراچہ حصار قلعے کے تکفور سے اتحاد کر لیا۔ اکسجے کے مقام پر، جو کہ بیلیچک اور ایناگول کے درمیان واقع ہے، یہاں ان دونوں فوجوں کا ایک بار پھر ٹکراؤ ہوا، جس میں کمانڈر کیلینوز عثمان خان کے ہاتھوں مارا گیا، جبکہ مرنے سے پہلے کمانڈر کیلینوز نے ساوچی بے کو شہید کر دیا تھا۔ مگر اس جنگ میں ترکوں کو فتح نصیب ہوئی اور بازنطینیوں کو شکست کھا کر بھاگنا پڑا۔ عثمان غازی نے اس شہر میں عیسائیوں کی عبادت گاہ، جسے کنیسہ کہتے ہیں، اسے مسجد میں تبدیل کیا، جہاں پہلا خطبہ پڑھا گیا۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد یہاں کی عیسائی آبادی کو معاف کر دیا گیا، اور عثمان غازی نے ایک تاریخی تقریر بھی کی، مگر ویڈیو لمبے ہونے کے ڈر سے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر نہیں کر پا رہی۔ اور عثمان غازی اس قلعے کے پہلے قاضی بنے۔ عثمان غازی کے قاضی بننے کے بعد اس قلعے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد اس قلعے کے بہت سے بازنطینی عیسائی مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر بہت سے تاریخ دان، جن میں ترک اور عرب دونوں شامل ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے کہ ارطغرل غازی نے اپنے بیٹے عثمان کو کراچہ حصار قلعے میں قاضی مقرر کیا۔ یہاں میں آپ لوگوں کو یہ یاد دلا دوں کہ عرب تاریخ دانوں کے مطابق ارطغرل غازی کی وفات کا سال 1299 ہے، اور ان کے مطابق جب 1288 میں اس قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، تو عثمان غازی نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے ایک بازنطینی عیسائی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بازنطینی اس فیصلے سے بڑا حیران ہوا، اور اس نے عثمان غازی سے پوچھا کہ آپ میرے حق میں کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا کہ میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں
جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتا ہے۔ اور آگے انہوں نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 پڑھی۔ اس کا ترجمہ ناظرین کرام میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہوں، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، عثمان غازی کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور عثمان غازی نے کراچا حصار قلعے کی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کیا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی، جبر و سرکشی اور لوٹ کھسوٹ کا سلوک نہ کیا۔ عثمان غازی نے اس قلعے کو بازنطینی سلطنت کی فتح کی پیش قدمی کے لیے بنیادی مرکز قرار دیا اور یہاں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ یہاں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے عثمان غازی سلجوقی سلطنت کے تابع تھے، چنانچہ اس وقت کے سلجوقی سلطان علاؤالدین کیقوباد سوم نے سلجوقیوں اور اسلام کے نام پر حاصل کی گئی اس فتح کی دل سے قدردانی کی اور عثمان خان کو عثمان غازی اور حارس الحدود العالی جاہ کا لقب دیا، اور ساتھ ہی عثمان غازی کو بیگ کا لقب بھی عنایت فرمایا۔ انہوں نے عثمان غازی کو ایسکے شہر اور انہوں کے گرد جو بھی زمینیں عثمان نے فتح کی تھی تمام کی تمام دے دی، اور خصوصی حکم جاری کر کے عثمان خان کے علاقے کے ہر قسم کے ٹیکس معاف کر دیے۔ اس کے علاوہ سلطان علاؤالدین کیقوباد سوئم نے عثمان کے پاس بہت سے تحفے بھیجے، جن میں سونے کا ایک جنگی پرچم، مہتر یعنی بڑا تبل، توغ یعنی عمرہ کے سر پر رکھی جانے والی بڑی کلاه، سونے کی تلوار، چاندی کی زین اور 1,00,000 درہم شامل تھے۔ یہ تحائف سلجوقی وزیر عبدالعزیز اور کراچا بالابان چاوش اور آق تیمور لے کر آئے۔ انہوں نے عثمان کو سلطان کا خصوصی فرمان بھی دیا، جس میں عثمان غازی کو اپنے نام کا خطبہ پڑھنے اور اپنے نام کا سکہ ڈھالنے کی بھی اجازت دی تھی۔ اس طرح عثمان غازی عملی طور پر ایک سلطان بن گئے، جس میں صرف سلطان کے لقب کی کمی تھی۔ اب میں یہاں آپ لوگوں کو کراچا حصار قلعے کے متعلق تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ کراچا حصار قلعہ ترکی کے ایسکے شہر کے جنوب مغرب میں ہے اور یہ سمندر سے 1010 میٹر بلند ہے۔ یہ بازنطینی ڈیفنس لائن کے لیے ایک اہم قلعہ تھا اور قلعے کی دیواروں نے 6000 اسکوائر میٹر ایریا کو کور کر رکھا تھا۔ آج اس قلعے کے صرف کھنڈرات باقی ہیں، مگر اس قلعے کو دیکھ کر ہی سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو ایک اور دلچسپ تاریخی حقیقت بتا دوں کہ ایسکے شہر جہاں کراچا حصار قلعہ واقع ہے، اسے خلافت بنو امیہ کے دور میں عباس بن ولید نے 708 عیسوی میں فتح کیا تھا اور حسن بن قحطبہ 778 عیسوی میں یہاں پہنچے۔ یہ شہر اور یہ قلعہ 11ویں صدی عیسوی میں سلجوکیوں اور صلیبیوں کے درمیان فیصلہ کن مارکوں کا میدان جنگ تھا۔ 1175 عیسوی میں شاہ مینوئل کومنینوس نے یورپ قبائل کو یہاں سے نکالنے کے بعد اسے قلعہ بند کیا، یعنی یہاں قلعہ تعمیر کیا، مگر اگلے سال ہی سلجوقی سلطان قلیچ ارسلان کے دباؤ تلے وہ ان قلعوں کو گرانے پر مجبور ہو گئے، اور اس کے بعد پہلے ایرطغرل بے اور اس کے بعد عثمان غازی نے اسے فتح کیا۔ یہ تو تھی ایسکے شہر اور اس میں موجود کراچا حصار قلعے کی تاریخ۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو اسے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔